الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى في مقام آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أحسن الصدور اللہ جل جلالہ عز وجل اپنی تمام صفات کے ساتھ کامل ہے اور بندہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ناقص ہے. انسان کو اللہ جل جلالہ عز وجل نے مختلف اعضاء سے پیدا فرمایا لیکن انسان کے جسم میں پیدا کرنے والے اعضاء یہ تمام کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہے. زبان بولتی ہے، ہاتھ بولتا نہیں ہے. زبان جو کام کرتی ہے دوسرے اعضاء میں سے کوئی وہ کام نہیں کر سکتا. ہاتھ کے پکڑتی ہے، ہاتھ کے پکڑنے کا کام کرتا ہے، دوسرا کوئی اعضاء وہ کام کر نہیں سکتا. دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے، کوئی اور سوچنے کا کام نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کے جسم میں پیدا ہونے والے تمام اعضاء کو ایک دوسرے کی ضد بنایا لیکن اللہ نے انسان میں ایک چیز ایسی رکھی جس کو روح کہتے ہیں، جس روح کی بدولت یہ انسان کے تمام اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود جسم میں واقع اور ایک جسم ہونے کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. انسان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ایک یوں نہیں کہتا کہ پیٹ میں درد ہے میں ڈاکٹر کے دواخانے سے چل کر نہیں جاؤں گا، میرا یہ کام نہیں ہے. بلکہ پیٹ میں درد ہے، ہاتھ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے، پیر چلنا شروع کر دیتا ہے. انسان کے سر کے اوپر کوئی وار کرتا ہے، کوئی ہتھیار لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھ کیوں نہیں کہتا کہ سر پر وار ہوتا ہے میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنا دفاع نہیں کروں گا، اپنے پیر کے ذریعے سے دفاع نہیں کروں گا، بلکہ سر پر وار ہو رہا ہے تو ہاتھ کا اپنے آپ اٹھ جاتا ہے، پیر میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ روح کی وجہ سے. اس کی مثال اس طرح سمجھیے جس طرح ہمارے گھر کے اندر اللہ جل جلالہ عز وجل نے باپ کو اپنا مقام عطا فرمایا، ماں کو اپنا مقام عطا فرمایا، بھائی کو اپنا مقام عطا فرمایا، بہن کو اپنا مقام عطا فرمایا، لیکن یہ تمام کے تمام اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور ایک لحاظ سے دوسرے کی ضد ہے، جس میں ہر ایک کا مقام الگ ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عز وجل نے ان میں روح ایک چیز رکھتی ہے کہ تمام اپنے لحاظ کے اعتبار سے دوسرے کی ضد ہے، لیکن گھر کے سارے افراد ایک مل کر کے کام کرتے ہیں.
جس طریقے سے جسم روح کی وجہ سے یہ تمام اعضاء مختلف ہونے کے باوجود ایک جسم بن کر کے کام کرنے والے ہیں. اسی روح کا نام اسلام ہے. اگر یہ روح انسان کے جسم سے نکال دی جائے، پھر اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، اس کے پیروں کو کاٹا جائے، اس کو تکلیفیں دی جائے، اس کو کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. ہاتھوں کے کاٹنے پر، پیروں کے کاٹنے پر اس کے ہاتھوں سے آنسو نہیں بنیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر جو اصل میں روح تھی اس کو نکال دیا گیا. اسی طریقے سے یہ روح ایک انتظام ہے جس گھرانے کے اندر، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جن افراد پر جس گھرانے کے اندر اسلام کی طاقت موجود ہوتی ہے، جس گھرانے میں جس کی زندگی موجود ہوتی ہے، جس گھرانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہوتا ہے، وہ گھر زندہ زندہ کے مانند ہوتا ہے. اور جس گھرانے سے کسی والا ماحول ختم ہو جاتا ہے، شریف والا ماحول ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے بھائی کے غم کو غم نہیں سمجھتا، اپنے بھائی کی خوشی کو خوشی نہیں سمجھتا. اس لیے اس کے گھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بیان سے نکل چکے ہیں، شریعت نکل چکی ہے، اس کی زندگی سے شریعت اور دین نکل چکا ہے. اب یہ آدمی یہ چاہیں ہمارے گھرانوں میں محبت پیدا ہو، ہمارے گھرانے میں محبت پیدا ہو، ہمارا گھر زندہ بن جائے، دوسری کوششیں کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کو بند نہیں کرتا. ان گھرانوں میں محبت نہیں آ سکتی، ان گھروں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. وہ اپنے بھائی کے گھر کو اپنا گھر نہیں کر سکتا، اپنے بھائی کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ عنہ والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن والی زندگی کو لے کر کے بھیجا، دین اور شریعت کو لے کر کے بھیجا، اے آنے والے امت، میں نے تمہارے سامنے قرآن کریم کو پیش کیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے نسخہ شفا ہے، جو لوگوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے. اس کو اپناؤ، تمہارے گھروں میں محبتیں پیدا ہوں گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، آپس میں محبت و محبت پیدا ہوگی. اس لیے کہ قرآن کریم کی تعریف بھی یہ ہے، اللہ کی تعریف بھی یہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے، میرا کام بھی یہ ہے، اللہ کا کام بھی یہ ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا، بچے ہوئے انسانوں کو اسی طرح اسی کی طرف لانا، شیطان والے راستوں پر چلنے والوں کو یہ قرآن کریم اور ایمان والے راستے پر ڈالنے کے لیے ہے. یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اس لیے تو قرآن کریم ذکر فرماتا ہے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے جو ہدایت کو لے کر کے بھیجا ہے اور جو دین حق دے کر کے بھیجا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری حکومتیں کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ کرنے لگے، ہم ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور دنیا کی ساری حکومت طاقتیں یہ کہنے لگے ہم دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، جو قرآن کریم دے کر کے بھیجا ہے، جو دین حق دے کر کے بھیجا ہے، کہ تمام ادیان پر، تمام ادیان باقیہ پر، تمام مذاہب باقیہ پر ہم کو بھاری کر کے رہیں گے. لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، قرآن کریم کے پڑھتے ہوئے اس کے معنی پر غور کیجیے. اس وقت کے جو حالات تھے، جن حالات سے صحابہ کرام گزرے ہیں، جن حالات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان حالات کو قرآن کریم کے ایک آیتوں پر فٹ کرتے جائیے اور معنی کو سمجھتے جائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس وقت کی ابتدا کے حالت میں کفاروں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے. یہ تو کوفر کی طرح ہے، ہم جس چاہیں گے ان کو اٹھا سکیں گے، ان کی ابتدائی طاقت ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن قرآن کریم نے پھر اعلان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کره الکافرون. یہ کفار مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اسلام کا خاتمہ کر دیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں یہ شمع کی جل چکی ہے، ہم اپنے منہوں سے
کافر لوگ ناپسند کیوں نہ کریں؟ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عنہ والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت کو یاد کرو إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ہر وقت لگا رہتا تھا پھر مشرکین کی طرف سے ہمارے طرف پر کھڑا ہو جائے گا، ہم پر حملہ کرے گا، لوگ ہمیں کچھ کریں گے، فآواکم، ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، وَأَيَّدَکُم بِنَصْرِهِ، اور ہم نے اپنی نصرت کے ذریعے تمہارے تقویت فرمائی، تمہیں مضبوط فرمایا ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ، اور پاکیزہ رزق دینے والی ذات ہماری ہے، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر گزار نہ بنو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، اس کی زندگی میں سنت نبی آئی، انہوں نے قرآن تعلیمات پر قرآن تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابتدائی انداز سے کمزور تھے لیکن اس کی قوت دینے والے، اس کو طاقت دینے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ایک کفار اور مشرکین نے تو حضرت کی سوچا حضرت کے پیروں پہ بندہ کیا، ان کے نام اور نشان کو مٹا دیا جائے، ان کی تعلیمات کو مٹا دیا جائے۔ قرآن کریم نے یہاں تک فرمایا وَإِنْ كَانَ مَوْعُدُهُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ایسی ایسی تدبیریں کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے، ایسی ایسی تدبیریں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ایسی ایسی تدبیریں کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کبھی لوگ جہاد کے نام سے، کبھی صرف دشمنی کے نام سے، نہ جانے کیسے کیسے کام والے کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی اور اس سب بہترین سے اسلام کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت بھی کفار اس کے پیچھے پیروں پہ حملے کیے، یہ تدبیریں کی، یہ مکر کیا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تعریف کو لے کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، کفار نے یہ سوچا اب تو کیا ہے، رات کا وقت ہے، گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ہم سارے کے سارے مکہ والے مل کر کے گھر کا گھیرا کر لیتے ہیں اور جیسے نماز کے لیے صبح کے وقت نکلیں گے ہم اس کے سر کے جن کی بدن کو جدا کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، یہ کس پر الزام لگائیں گے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرماتے ہیں وہی بھی ہم کو بھی کر سکیں سفر ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الحافظين۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یاد کیجیے کہ یہ لوگ کیسے تدبیریں کر رہے تھے آپ کو بدل کرنے کی، آپ کو نکالنے کی، اور آپ کے خلاف کیسے تدبیریں کی جا رہی تھی۔ ويذكرون ويذكر الله، وہ لوگ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، والله خير الحافظين، لیکن تدبیروں میں سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وفرض عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ اے میرے محبوب، آپ دلیل نہیں، آپ سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو تفسیریں کرتے رہے، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، ہم نے اس کی جڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے رکھ دیا، وفرض عليهم السقف من فوقهم، اور ہم نے اس کی چھتوں کو ان کے اوپر سے ڈالا، ان پر گرایا، وفرض عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، اور ہمارا عذاب ایسا ہے ان ظالموں کے اوپر کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ ہم پر شک کہاں سے گری، ہم پر یہ اللہ کا عذاب کہاں سے نازل ہوا۔ جب اللہ کی مدد کا وجود کا پتہ واضح ہو جاتا ہے تو اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی فوج آسمانوں سے اترتی ہے، اللہ کا لشکر آسمانوں سے اترتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ڈالے، اپنے ایمان کو کامل بنائے، اپنی زندگی
مسلمانوں پر یہ حالات ہیں، مسلمانوں پر یہ حالات ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی مسلمانوں نے سوچا کہ ہماری زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہے، آج ہمیں سفید حدیث سے مٹانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے، آج اسلام کو ختم کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑھا ہے؟ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر پورے اتر رہے ہیں، ہماری زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سنت نبی زندہ تھی۔ اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارا، اپنے دشمنوں کو اتارا، ان کے عذاب کا ہوتا ہے۔ مکہ سے لے کر کے مدینہ تک سارے کے سارے کفار اور مشرکین 30,000 کی تعداد میں ہیں، اور ایک طرف مسلمان صرف 3,000 ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا ہم صرف 3,000 کے ہیں، ایک طرف مکہ سے لے کر کے مدینہ تک جس طرح آج مسلمان غربت میں ہیں، آج مسلمان خوف میں ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت مکہ سے لے کر کے مدینہ تک کفاروں کی تعداد 20,000 تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ ایک طرف کفار مشرکین کی سوچ رہے تھے آج ہم بڑے بات رہیں گے، 30,000 کا لشکر کہاں اور 3,000 کا لشکر کہاں، آپ مسلمانوں کا نام ملا دیں گے، مسلمانوں کو اوپر گزر کے چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا اے صحابہ ہمارا لشکر تمہارے ساتھ ہے، ہم آسمانوں سے لشکر بھیج کر ہم آسمانوں سے اپنی فوجوں کو اتار کر تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ ایسا حالت ہوئی، ایسا وقت آیا کہ سارے کے سارے کفار مارے جنت کے مارے غصے کے لوٹنے لگے، اور اللہ الذین کفروا بغیظہم لن ینالوا خیرا، ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز بھی نہیں آئی۔ اللہ فرمانے لگے واللہ اعلم باعدائکم، اے مسلمانوں میں جانتا ہوں تمہارا دشمن کون ہے، اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا حقیقی دشمن کافروں میں کون ہے، تمہارا حقیقی دشمن پپلوں میں کون ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ تفرق کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے منافقانہ چال چل کر کے کفاروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اے مسلمان تم بھی یاد رکھو، اے کفار تم بھی یاد رکھو، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمن کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اور یہ مسلمانوں جو حقیقی معنی میں مسلمان ہیں منافقانہ انداز کو اختیار نہیں کرتے، کبھی کفاروں کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اے مسلمانوں تم حقیقی معنی میں مسلمان ہوں گے تو کفار کبھی بھی تمہارے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم کبھی کفاروں کو تم تک پہنچنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اللہ کو جگہ جگہ اپنے مومن بندوں سے اور حقیقی معنی میں مسلمانوں سے وعدہ کروا رہے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ہے، اور ہم جس دن گواہیاں قائم کی جائے گی قیامت کے دن ہم خود بھی ان مومن حقیقی کا ساتھ دے کر مدد کریں گے۔ چاہے پہاڑیوں پر رہنے والا ہو، چوٹیوں پر رہنے والا ہو، بستی میں رہنے والا ہو، لیکن جب اس کی زندگی کے اندر یقین کامل ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہوتی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور ان کی مدد کریں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر قرآن کریم کی آیت کر رہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کی اے اللہ کیا میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے یا نہیں، تو تعلیمات نے دے کر کے بھیجا تھا میں نے اس کو مکمل کیا ہے کیا ہے یا نہیں۔ اللہ نے آیت کریمہ منظور فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس میں جو تعلیمات دی تھی، ہم نے اس میں دین دیا تھا، ہم نے اس میں شریعت دی تھی، آپ نے اس کا کما ادا کر دیا ہے، ہم اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب اللہ نے آیت کریمہ کا منظور فرمایا اسی میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اليوم یئس الذین کفروا
فلا تخشوهم واخشوني. کیا کافر لوگ تمہارے دین سے نامید ہو چکے ہیں؟ فتح مکہ کا بچے کی آیت کریمہ کا نام نزول ہو رہا ہے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، کہ آج کافر لوگ نامید ہو چکے تمہارے دین سے، وہ نہیں سمجھتے تھے ہم پیروں پکڑتے کر کے مگر کر کے ہم سارے آ کر کے رہیں گے، مسلمانوں کو مغلوب کر دیں گے، لیکن اللہ نے آگے فرمایا فلا تخشوهم واخشونی، ایمان والوں تم مجھ سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، تمہارے دلوں میں کفار کا خوف نہ ہو، تمہارے دلوں میں کسی خوف کا کسی طاقت کا کوئی قسم خوف نہ ہو، فلا تخشوهم واخشونی، تم مجھ سے ڈرنے والے بنو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں میرا خوف ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، اس کو جو بھی عمل کرے گا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ہم آپ کو اپنی جگہ تک دکھائیں گے، اور جو آپ کی امت میں سے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور اپنی زندگی میں اپنے کامل کو پیدا کرے گا، ہم بھی ان کو اپنی جگہ تک لوٹا کر کے دکھائیں گے۔ وہ وقت آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر لوٹایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہو رہے ہیں، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، سواری پر سوار ہیں، اور سواری کے سوار کے اوپر جو بال ہوتے ہیں گھوڑے کے، اس جگہ تک آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ والثناء علیہ وحدہ والاحزاب وحدہ، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے کفاروں کو بلیاں پیش کر دیا، اس نے اسلام کو برباد فرمایا، الحمدللہ وحدہ والثناء علیہ، جس نے اپنے مسلمان بچوں کی مدد فرمائی، اپنے صحابہ کی مدد فرمائی، وحدہ والاحزاب وحدہ، اور سارے کے سارے دشمنوں کو شکست عطا فرمائی۔ مسلمانوں کا غلبہ اور اسلام کا غلبہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، قرآن کریم کے نتیجے کی طور پر اعلان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ایک طرف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے چل رہے ہیں، سارے بنی اسرائیل ساتھ میں ہیں، سامنے سمندر ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ لشکر آپ کے ساتھ ہوا ہے، موسیٰ کے ساتھ ہوا، کیا کہنے لگا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ کیا ہوگا، آگے سمندر ہے، کفار پیچھے ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ جو ہمارا ساتھ دیتا ہے، جو ہمارا پر ساتھ دیتا ہے، جو ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، سمندروں میں جگڑی مارو، ہمارا راستے پیدا کروا دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، کفاروں نے پیچھا کیا، مشرکین نے پیچھا کیا، آپ نے بار کے اندر سلام فرمائی، بار کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دیکھا کفار پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس نار کے منہ تک آ چکے ہیں، حضرت صدیق فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، کفار بالکل جانتے ہیں ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر صدیق ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مغلوب نے وہاں زیارت کر دیے ہیں، وہ اتنا حلن بجو کی نبی اسرائیل کا اللہ فرما رہے ہیں دیواروں میں سب سے زیادہ کمزور اگر دیوار ہو تو وہ مغرب کی دیوار ہے، مغرب کا گھر ہے، ہاتھ ہاتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کفار آ رہے ہیں، اللہ نے اس مغرب کے جالے کو ایسا بنایا کہ اس کے سامنے مغرب کے جالے دیوار کے مانند ہو گئے، وہ اتنا حلن یہاں پر بھی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اگر ایمان کامل ہوگا، یقین کامل ہوگا تو اللہ رب العزت یقین مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، اور پھر سے دعا ہے ہم برباد کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے والے بنے، ایک اللہ سے گائے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے شروع کرنے لگے ہم کہ اسلام کی زندگی صحیح معنوں میں ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں یقین کامل ہوتا ہے، وہ مسلمان ایک مسلمان کو کرتا ہے، میرے بھائی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ کرتا ہے، لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہے، جب ہمارے گھر میں ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہماری بچی بیمار ہو جاتی ہے، ہمارا بچہ ایک ڈاکٹر کو کرتا ہے، ہم لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، دوا کھانے اور ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں، اتنے سارے معصوم بچوں کو ماں اور بیٹے کو جمع کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ بات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
بدل کر اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کی عزت کے سامنے گرا کر کے مانگے، الہی آپ کو تیرا حسین والا نظار کر، اے پروردگار عالم، ہم تو تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے سامنے آئے ہیں، مغرور سے ظلم کی بدلتا آ کر ہم تیرے سامنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، اگر تو نے ہماری مغفرت فرماتی تو ہم تیرے ذات کا ہم تیری شاید شان ہے، تجھے یہ بات کرتی ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے، اور اگر تو نے بخشش نہیں فرمائی تو ہم کون سا ڈر ہے، کون سے دروازے پر جا کر کے دروازے لے کے جائیں گے کہ جب رحمت کو ایمان کرتے ہیں وہی قدر وہی رقم کی بات ہے، اے پروردگار عالم، اگر تو نے اپنے دل سے ہمیں پکار دیا، دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہم وہاں جا سکتے ہیں، ابھی سوچتے ہیں ہم یقین کامل بنانے کی کوشش کریں، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کرنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو